حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں۔ حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے، پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا۔ یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر، کہا جی کہ جیسے آپ کا حکم ہے، امیر کی بات ماننا، گورنر بن گئے۔ اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے؟ گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر، مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے۔ اللہ اکبر، جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی، لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے، جہاں وہ لا کے اتارتے تھے، وہاں ایک شخص اترا، مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن۔ وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے، اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا، کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا، او بولیے او غلام ادھر آ۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب، کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں نے جانا، چھوڑ کے آ۔ ضرورت تو کرے کوئی ضرورت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی، طاقت تو کرے کوئی، ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائل ہے، صرف ایک سادہ قوم کا وہ پہرے، اس کو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام۔ بھئی گورنر کوئی کہہ دیا، گورنر صاحب نے سر کے اوپر بکسا اٹھایا ہے اور گلیوں میں گزر رہے، کہتے ہیں بھئی غلام کو رستہ دے دو، ذرا سامان وزنی ہے، ذرا غلام کو رستہ دے دو، سامان وزنی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، ذرا رستہ دے دو۔ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑے آئے، کہا حضور ہمیں دے دے۔ فرمایا نہیں، اس نے مجھے کہا ہے غلام اٹھا۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے کب خبر تھی کہ آپ گورنر ہیں، غلطی ہو گئی، میں غلام کہہ بیٹھا۔ حضرت سلمان فارسی رو پڑے، فرمانے لگے تو میرا محسن ہے، تو نے تو مجھے میری اوقات یاد کرا دی ہے، میں غلام ہوں، میں کھجوریں بیچا کرتا تھا، میں مدینے میں نوکری کرتا تھا، تو نے اچھا کیا ہے۔ فرمایا نا تو تو میرا محسن ہے، تو نے مجھے یاد کرا دیا، میں کیا نا اب میں ہی لے کے چلوں گا۔ رستے میں جا رہے ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا حضور وزنی بڑا ہے، مجھے دے دیں، یہ بادشاہ ہے، فقیری ہو رہی ہے، حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے پہلے وعدہ کر قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، وعدہ کر، تو کہے گا اللہ کے حضور کے یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں۔ کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اگر وہاں میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے صوبے کے۔ میرے دوست، ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا، لوگ میرا استقبال کرے، مجھے اٹھ کے ملے، مجھے پروٹوکول دیں، میرا نام جپے، میں ہوتی رہے ہر جگہ، بس مجھے ہی لوگ جانے۔ اور میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ، لفظ پرستی کی اس جنگ سے نکل آ، اپنے مزاج کی اس قلت سے نکل آ، اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی ہمارا بھی نام لکھ لو، ہم بھی شامل ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اس گورکھ دھندے کا کچھ نہ کچھ، ہمیں بھی شامل کر لو۔ یہ نفس پرستی کی جنگ ہے، اس سے نکلو۔ اگر رب کریم نے بادشاہی دی ہے تو اس میں فقیری کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی،
تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو دردہ سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے، عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے۔ کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر ساتھ سلا لیا، وہ تھوڑی کو دیر سوئے، اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، چپ کر کے سو جا۔ وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے، ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ، جی رکھا تھا، پرسوں بھی رکھا تھا، ترسوں بھی رکھا تھا، فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا، سلا دیا۔ اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں، تو نبی پاک کو بتاتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا، میں اپنی کروں گا، حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، بات طے ہو جائے گی۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی، حکم فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا، سلمان فارسی نے ٹھیک کیا۔ پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو دردہ تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق۔ اس حق کو بھی سمجھیں، حقوق اللہ بھی ہیں، پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے، تجھے سلا بھی، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق، تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا۔ اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سننا یہ لفظ حدیث کے، حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا۔ فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں۔ سرکار مسجد میں بھی آتے تھے، نواسوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے، ان کے ساتھ پیار بھی کرتے۔ تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمائے عورتوں کے کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر۔ لو ایک حدیث بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے، صفیں بن رہی ہیں، مجاہدین کی تیاری ہے، تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیوی نے حج کی تیاری کر لی ہے اور میرے دوستوں نے، صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، اسے محرم کی ضرورت ہے، وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی؟ مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا،
پر تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے، عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ عورت کو حفاظت عطا کی۔ جوانوں، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، یہ جو زیب و زینت والی زندگی ہے یہ مشکل بڑی ہے۔ آپ یقین کریں، جن لوگوں نے کپڑے پہننے ہیں نا پردے کے لیے، وہ بڑے سوکھے ہیں، جو بھی مل گیا پہن لیا، اور جنہوں نے دکھانے کے لیے پہننے ہیں وہ بڑی مصیبت ہے کہ یار میں نے اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہے، کسی نے تعریف ہی نہیں کی۔ کوئی تعریف کر دے تو پھر کہتے ہیں دیکھا نا آنکھیں چندے آ گئی نا دیکھ کے، اور نہ کرے تو کہتے ہیں جل ہی گیا ہے پورا، ایک جملہ نہیں بول سکا، چونکہ مزاج ہے نا۔ یہاں جو آدمی کھیت سے اٹھ کے آیا نا چارہ کاٹتا، تو اس کو جہاں بھی موقع ملے گا اس نے بیٹھ جانا ہے، جمعہ پڑھنا، نکل جانے۔ اور جس بچے نے 4-5 ہزار بالوں والوں کو دیا نا سیدھے کر دے ذرا میرے، وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کسی بندے نے دیکھا بھی نہیں۔ سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، بندہ سوکھا رہتا ہے، اور جو تکلفات والی زندگی ہے، لوگ تعریف کریں، لوگوں سے کچھ، وہ مشکل ہے۔ حضرت مولا علی اتنی حکمت، اتنی دلیری، اتنے بڑے آدمی، لیکن ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا میں اور جناب علی میں کسی بات میں رائے کا اختلاف ہوا ہے، تو حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے، حضور ڈھونڈنے نکلے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ سرکار ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی نا مسجد نبوی کے ساتھ ننگی زمین پر ایک چادر بچھائی تھی، تو وہ جب سوئے حضرت علی تو آپ نے کروٹیں بدلی تو چادر بھی تھوڑی سی رک گئی، تو سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، اور آرام سے حضرت مولا علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں۔ میں جوانوں آپ سے کہتا ہوں، یہ زندگی سوکھی ہوتی ہے۔ میں نے کھیت کی وٹ پہ، بننے پہ، کھیت کے کنارے پہ کسان سوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی میں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا وہ شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آتی۔ وہ زندگی آسان ہے، اس میں تھکاوٹ ہوئی، بندہ سو گیا جہاں جگہ میں نہیں، سو گیا، اور کچھ تڑپ رہا ہے کیونکہ وہ عادی ہو گیا ہے، یہ 2 منٹ کے لیے بند ہو گیا ایسی، تو وہ گیا۔ حضرت علی وہاں آرام سے، سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہے۔ میں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں شیر خدا کی بات کر رہا ہوں، میں اسد اللہ کی بات، امام المشارق والمغارب کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی اس زمین پہ، سنگیو زمین پہ آرام سے سو رہے ہیں۔ میرے محبوب گئے اور جا کے فرمایا، یا ابو تراب، او مٹی والے اٹھ جا، کپڑوں کو مٹی لگی تھی نا، مٹی والے اٹھ جا۔ لفظ کیا، یا ابا تراب، او مٹی والے۔ حضرت علی کو ساری حیات ظاہرہ جس نے بھی ابو تراب کہا، جناب علی بڑے ہی راضی ہوئے، خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ مجھے کہو، یہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے۔ اور مٹی والے اٹھ جا، آپ کی زندگی کی جو سادگی ہے، میں آپ سے عرض کروں، ہمارے تکلفات ہمارے اپنوں کو بڑا پریشان کرتے۔ ایک دماغ وہ ہوتا ہے جو جہاں بٹھاؤ بیٹھ گیا، تو بوڑھا سسر بھی سکون میں ہے، ساس بھی آرام۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ہر بات میں بگڑتا ہے کہ یہ چادر میرے شایان شان تھی جو بچھائی ہے، تو پتہ نہیں ہے میں کون صاحب ہوتا ہوں، تم نے میری مرضی کے مطابق فلانا کام نہیں کیا۔ آپ یقین کریں، سسر بیچارہ ادھار پکڑتا پھرتا ہے کہ داماد صاحب آ رہے، ہر بات میں رٹا، ہر بات میں جھگڑا۔ میرے پاس سنگی دور دراز سے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنا لہجہ ہے، تو کچھ لوگ اتنے میٹھے، اتنے پیار والے آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔